يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سامعین زیباقات، آج میں اور آپ سبھی یہاں محمد ارشد صاحب کے صاحبزادے محمد صدام حسین کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے وسیلہ جلیلہ سے محترم کی کامل و اکمل بخشش اور محبت فرمائے، اور اس صاحب کی جانے کی وجہ سے ان کے لواحقین کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو جو صدمہ پہنچا ہے، اللہ رب العزت اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین زیباقات، قرآن حکمت تین مقامات سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا کچھ حصہ آپ لوگوں کی سماجی مدد کرنے کا شرط حاصل کیا ہے. پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے خلق الموت، جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات پھر زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت جان سکے کہ کون سا انسان اچھے اعمال کرتا ہے، احسن عملا نیک اعمال کرتا ہے. سامعین زیوقار، مفسرین کرام نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موت کا ذکر اس لیے فرمایا، اس کے بعد زندگی کا فرمایا، تاکہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا جائے تو انسان دنیا میں بھول نہ جائے کہ اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے، مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر فرمایا، پھر زندگی کا فرمایا، تاکہ انسان کو بھیجا جائے جب دنیا میں تو جان سکے کہ کون سا انسان اچھے اعمال کرتا ہے. دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب انسان کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ہی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ اس سے آگے جاتی ہے گھڑی، نہ ہی ایک سیکنڈ اس سے پیچھے ہوتی ہے. سامعین زیوقار، جتنا انسان کا وقت لکھا ہوا ہے وہ وقت جب پورا ہو گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے آ جاتے ہیں، اس انسان کی روح قبض کر دیتے ہیں، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں. تیسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اگرچہ مضبوط قلعوں میں چلے جائیں گے تو ہمیں موت کچھ نہیں کہے گی، ہمیں موت نہیں لے کے جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، جب انسان کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ موت تمہیں ضرور آ کے لے جائے گی، موت تمہیں ضرور اچھل کر لے جائے گی. سامعین زیوقار، صرف ایک حدیث مبارکہ، یہ ٹائم مختصر ہے، ایک حدیث مبارکہ نماز جنازہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کی سماعت کی مدد کر کے گفتگو کو ختم کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا. اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا جو انسان جنازے کے ساتھ چلتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، وقال معه حتی، یہاں تک کہ یصلی علیہا، اس نے نماز جنازہ ادا کر لی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کو دفنانے کے بعد فارغ ہو گیا. اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا فإنہ یرجع من الأجر بقیراتان، اسے 2 قیرات کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ قیرات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حبیب نے وضاحت کر دی کل قیرات مثل احد، یعنی جو ایک قیرات ہے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا احد پہاڑ ہے. ومن صلی علیہا، جس نے صرف نماز جنازہ ادا کر کے چلا گیا، ومن صلی علیہا ثم جنازہ، نماز جنازہ ادا کی، اس کو دفنایا نہیں، پھر چلا گیا. اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا فإنہ یرجع من الأجر بقیرات، وہ جب انسان چلا جاتا ہے وہ اس سے لوٹتا ہے تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثناء واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ۔ مبارکین کی طرف سے 2-3 اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ دور کے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ گھر سے کھانا کھا کر جائیں۔ اگر اس ہمارے بھائی کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، اس کے والد صاحب کہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، فیملی میں اگر کسی اس کے گھر کی کتائی ہوگی ہو تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی معاف فرما دیں۔ مولانا محمد طب القلوی و دوائی فی جردانی و شفائی نور الابصار و ضیاء وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ خالق کائنات ارض و سما کے مالک، ہم سب تیری پاک برگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے مولا التجا کرتے ہیں۔ جو نماز جنازہ ادا کی، ہم سب نے جو کلامات یہ بات پڑھے، جتنا بھی ذکر اذکار ہوا، مولا تیری پاک برگاہ کے اندر پیش کرنے اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ مولا اس کلام علیہ ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے نواسے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ مولا اس کلام کی برکت سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ میں مولا حضرت امام حسین کی شہادت نہ صدقہ مولا ہمارے بھائی کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ مولا جس قبرستان اندر بھائی صاحب مدفون ہونے جا رہے ہیں، مولا سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا شرکائے نماز جنازہ کے ساتھ جتنے لوگ تعلق رکھنے والے دنیا تو پردہ فرما کے مولا سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا لوائقین کو، ہمارے بھائی کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو اس کی خدمت کی ہے اس پہ انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔